خدا سے دوری کا سبب۔ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، بھلے ہماری توجہ اس بات پر ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک کسان کو لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑوں والی دکان پہ جانا پڑے گا، اور اس طرح کوئی کتنا ہی قابل انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے تو اس کو جوتوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جوتوں کی دکان سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طرح سب انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ رشتہ ضروریات کا ہے، یعنی ہمیں جب کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو آپ کی ان تمام ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور وہ رشتہ ہے آپ کا اور خدا کی ذات کا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا انسان آج اپنی ضروریات پوری کرنے میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اس کے پاس اپنے خدا سے مانگنے یا اس کے آگے جھکنے کا وقت ہی نہیں؟ تو ناظرین، اس عنوان پر بات کرنے کا مقصد نہ تو کسی کی دل آزاری ہے، نہ ہی نکتہ چینی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرنی ہے جس سے انسان ایک اچھے معاشرے کا تصور قائم کر سکے۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، خدا سے دوری کا سبب۔ دراصل اگر کوئی ماں یا باپ یا بہن بھائی یہ شکوہ کرتا ہے کہ ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے یا نیک کام سر انجام نہیں دیتے، تو اس کے اصل قصوروار اس کے اپنے قریبی ہیں، جو بچپن سے اس کو ایک احساس دلاتے رہتے ہیں کہ بیٹا گھر سے باہر اکیلے مت جانا، اکیلے سفر مت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ احساس بچپن سے انسان کے اندر اتنا پختہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو اکیلا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ والدین یا جو بھی اس کا سرپرست ہے، اس کو کہنا تو یہ چاہیے کہ بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، دیکھو میری نظروں سے تو تم اوجھل ہو سکتے ہو، لیکن ایک عظیم ہستی ایسی ہے جس کی نظروں سے تم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، جس کی نظر تمہارے بدن، تمہاری روح، تمہارے قلب، بلکہ تمہاری سوچوں پر بھی پہرا دیتی ہے، جو تمہیں کائنات کے ہر مقام پر دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ تم کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، بھلے جنگل ہو، صحرا، پہاڑوں، بیابانوں میں، یعنی کائنات کے کسی کونے میں بھی ہو۔ تو جب بچپن سے ہی یہ احساس اور یقین دیا جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ جب وہ بچہ کوئی گناہ سرزد کرنے لگے یا ایسی ویسی صورتحال میں الجھے تو وہ اس سے پہلے ہی چوکنا ہو جائے گا، اور اس کا دل فوراً اس طرف راغب ہو جائے گا کہ ایک ہستی میرے سامنے ہے جو موجود ہے، جس کی نظر سے میں بچ نہیں سکتا۔ تو ناظرین، اس طرح اس بندے اور خدا کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہونے لگے گا۔ وہ ہر مقام پر اپنے خدا کا شکر گزار رہے گا اور کبھی غافل نہیں ہوگا، اور اپنے افکار کو خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جان کر سر انجام دے گا۔ اس طرح روز بروز اس کے یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا اور نیکی کی راہ پر گامزن ہوتا جائے گا۔ ناظرین، اس طرح ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بھی رکھی جا سکے گی۔ اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔